اکثر اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ جس مسلمان کی وفات والے دن یا اس کے جنازے کے دوران بارش ہو وہ نیک آدمی ہوتا ہے۔ اسی بزرگ سے صرف یہ پوچھ لیں کہ اگر وہ دوسرے فرقے کا ہو تو ٹائم کیا مت آ کے ان جواب دے۔ کیا صرف بریلویوں کے جنازے کے اوپر بارش ہوئی ہے؟ کبھی دیوبندیوں کے جنازے پہ نہیں ہوئی؟ اہل حدیث کے جنازے کے اوپر نہیں ہوئی؟ شیعہ کے جنازے کے اوپر نہیں ہوئی؟ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں میرے بھائی، بارش کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بارش اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ ایسی کوئی روایت موجود نہیں۔ ایون اگر کوئی روایت بھی ہوتی نا، تب بھی یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ بارش جو ہے وہ موسمی بارش نہیں ہے بلکہ اس بندے کی وجہ سے ہوئی ہے؟ تو بعض لوگ کہیں گے جی اچانک ہوئی ہے۔ سرکار اکثر بارشیں اچانک ہی ہوتی ہیں۔ پنڈی اسلام آباد کے لوگوں سے ذرا پوچھیں، جس دن بھی زیادہ گرمی پڑتی ہے نا، اچانک شام کے بعد بادل آتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے۔ کیوں جی؟ اس طرح ہی ہے نا، میں تو اتنے سال وہاں پہ گزارے ہیں، مجھے پتا ہے۔ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں میرے بھائی، یہ جذباتی بات ہے۔ ایک بریلوی بھائی کے اعتراض پر پھکی دیں کہ نبی علیہ السلام نے قبر مبارک پر آ کر مانگنے کی تعلیم نہیں دی، لیکن اس سے روکا بھی نہیں کہ ان سے نہ مانگے۔ جی روکا، کن کن باتوں سے روکے آپ کو پتہ نہیں؟ حضور علیہ السلام نے اپنے سامنے نہیں بات ہونے دی۔ جی مسند احمد میں حدیث ہے، امام بخاری الادب المفرد میں بھی لے کے آئے اپنی کتاب میں۔ ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ کی مرضی اور جو آپ کی مرضی۔ مانگنا تو بہت بڑی چیز ہے، انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، ابھی مانگا نہیں ہے، اس سے بہت چھوٹا کام کیا۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اس نے نہیں آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو غیر مستقل بذات اور عطائی اور محدود سمجھ کے، یہ سارے دھوکے، توحید کے نام پر 10 دھوکے، میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں ساری میں نے ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہوا۔ کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں موجود ہیں دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، اللہ معافی دے۔ یہ جن کا بھی کلیم ہے یہ ان کا ذاتی کلیم ہے، کوئی ایسی روایت موجود نہیں، کوئی ضعیف روایت بھی اس کے اوپر نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں بیٹھ کے تو اپنے سارے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کرالریز بناتے ہیں وہ، اور اس سے عقیدے ڈیڈکٹ کرتے ہیں۔ جو عقیدے اچھل اچھل کے قرآن و سنت سے نکل رہے ہوتے ہیں نا، وہ ڈیڈکٹ نہیں کرتے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا چند لوگوں نے۔ حضور سے تو وہ جھوٹا بہانہ کر کے لے گئے کہ ہم نے اسلام قبول کیا تو ہمیں آپ اپنے بہترین افراد دیں، وہ ہمیں دین سکھائیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے جانثار 70 قرآن کے قاری ان کو دیے۔ پہلی تو بات حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ قتل کر دیں گے ان کو، ورنہ حضور دیتے۔ تو علم الغیب کا عقیدہ بھی فارغ۔ علم الغیب یہ ہے کہ جب اللہ بتائے گا، اللہ نے نہیں بتایا، نہیں پتہ چلا۔ جب انہیں دھوکے سے شہید کرنے لگے، ساروں کو شہید کر دیا۔ جب ان کے امیر کو شہید کرنے لگے سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ ہم دنیا سے جا رہے ہیں اس حال میں کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دینا۔ اور نبی علیہ السلام، بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں مجھے جبرائیل نے ابھی خبر دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے مرتے وقت اپنے رب کے حضور یہ دعا کی۔ انہوں نے حضور جب دنیا میں موجود تھے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ اس حدیث پہ میں نے کہا تھا ایک حدیث اور 3 عقیدے۔ علم الغیب کا عقیدہ فارغ، انہوں نے کہا اللہ بتائے گا۔ نمبر 2 حاضر و ناظر فارغ کہ رسول اللہ مدینے میں ہوتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کا نہیں اللہ اطلاع دے گا۔ اور نمبر 3 رسول اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اللہ کو ریکویسٹ کی۔ ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، 3 عقیدے جو ہے وہ کلیئر کر دے گی۔ توحید کے نام کے اوپر 10 دھوکے توحید سے دور کرنے کے لیے، یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ اگر کسی شخص کے پاس اپنے ہی چلتے کاروبار میں پیسے انویسٹ کرنے کے پیسے نہ ہوں
اور کوئی دوسرا شخص اس کو انویسٹمنٹ کی نیت سے دے اور وہ کاروباری شخص اسے یقین دلائے کہ 100% آپ کے پیسے نہیں ڈوبیں گے اور کہے کہ ایک خاص مدت کے بعد آپ کے پیسے میں آپ کو دے دوں گا اور پروفٹ کا کچھ حصہ ان پیسے کے اوپر آپ کو دوں گا، تو کیا وہ اضافی پیسے سود ہوں گے؟ ایک کیس میں سود نہیں ہوں گے اور ایک کیس میں سود بن جائیں گے۔ اس کو آپ اصولی طور پر سمجھ لیں۔ آپ نے کسی سے 10 لاکھ روپیہ ادھار لیا اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو یہ قرض بھی واپس کر دوں گا، اوپر کچھ دے دوں گا، وہ تو 100% سود ہے۔ اس کی بجائے آپ اس سے ریٹرن میں ایگریمنٹ کریں کہ یہ 10 لاکھ آپ مجھے دیں، میں جو کچھ بھی اس سے کماؤں گا نا اس کا 5% یا 10% یا 20% جو بھی آپ طے کر لیں وہ آپ کو دوں گا۔ 10 لاکھ کا 5% نہیں، وہ سود ہوگا۔ جو کما رہے ہیں اس کا 5، 10 یا 15 یا 20 یا 50%۔ یعنی اگر آپ نے کمایا ہے نا اس سے 50,000 اور آپ نے کہا میں آپ کو 50% دوں گا، تو آپ اسے 25,000 دے دیں۔ اگلی دفعہ آپ نے 20,000 کمایا، آپ اسے 10,000 دے دیں۔ اگلی دفعہ آپ نے 5,000 کمایا، آپ اسے 2,500 دے دیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ تو پچھلے مہینے تو مجھے تو نے 10,000 دیا تھا، اس دفعہ مجھے 5 کیوں دے رہا ہے؟ نہیں، طے ہوا ہے، اس پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ نقصان ہوا تو نقصان کی صورت میں اگر ٹوٹل انویسٹمنٹ اس بندے کی ہے تو نقصان ٹوٹلی وہ بندہ اٹھائے گا جس کی انویسٹمنٹ ہے۔ یہ انصاف ہے۔ کیوں؟ آپ کی محنت ضائع ہوگی، اس کا پیسہ ضائع ہوگا۔ سمجھ آئی؟ آپ کا نقصان یہ کہ آپ کی محنت ضائع ہوئی، اس نے تو محنت نہیں کی، وہ سلیپنگ پارٹنر ہے، اس کی رقم ڈوبے گی، آپ کی محنت ڈوبے گی، کیونکہ آپ کو بھی تو پروفٹ کوئی نہیں ہوا۔ آپ کا نقصان یہ ہے کہ آپ نے جو محنت کی وہ ڈوب گئی، اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کا اتنا پیسہ ڈوبا۔ اور پروفٹ کے کیس میں آپ پروفٹ اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ اس پیسے سے محنت کر رہے ہیں، وہ پروفٹ اس لیے لے رہا ہے کہ اس نے آپ کو پیسہ دیا ہوا ہے۔ یہ تھم رول ہے۔ یعنی رقم کی پرسنٹیج لینا سود ہے، پروفٹ کی پرسنٹیج لینا کاروبار ہے، حلال ہے، منافع ہے۔ اکثر تعویذات پر اردو کی گنتی اور اردو کے حروف لکھے ہوتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ویسے آپ نے لوڈو کھیلنے کے لیے یہ لکھنے ہیں تو جائز ہے، باقی اس کا تعویذ بنانا یہ تو کوئی جائز نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں قرآن میں آیا ہے، قرآن میں شفا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک تھیلی میں لٹکا کے تو گلے میں لٹکا لیا جائے؟ اس سے بھی آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ سورۃ النحل میں آیا کہ شہد میں شفا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شہد چاٹنے میں، یہی مطلب ہے نا۔ اس کا آج تک کسی بیوقوف نے بھی یہ مطلب لیا ہے کہ شہد جو ہے نا چھوٹی سی ڈبیا میں ڈال کے نا ایک تعویذ بنا لو۔ تو شہد سے شفا لینے کا طریقہ اسے چاٹنا ہے۔ قرآن سے شفا لینے کا طریقہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ روحانی بیماریوں کی شفا ہوگی، شرک سے آپ کی جان چھوٹے گی، اور جسمانی بیماریوں کی شفا، جنات کے حملے سے بچنا، جادو سے بچنا، اس کے لیے آپ نے وہ وظائف کرنے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔ یہ ہم نے اورنج کارڈ، اس کا پہلے بلو کارڈ لکھا تھا، وہ لمبا ہے، اس میں 5 اذکار ہم نے لکھے ہوئے ہیں۔ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، آخری 3 سورتوں کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ ذریعے ہیں جس سے آپ نے قرآن سے شفا حاصل کرنی ہے۔ باقی تعویذات کے اوپر میرا مسئلہ 109 بڑی تفصیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے۔ تعویذات کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ والی تعویذات جن کو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں المعوذات، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے آخری 3 سورتیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک کر جسم پہ دم کیا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہوتا یا کسی کو نظر لگ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 3 سورتیں پڑھ کے اسے دم کیا کرتے تھے۔ تو ہم تعویذات کو مانتے ہیں، لیکن کون سے تعویذات؟ المعوذات، لٹکانے والے نہیں، یہ نمبروں والے۔ یہ نمبروں والے جو حروف ابجد ہیں، اس پہ میری الگ سے ویڈیو ہے۔ یہ ایک زبان ہے لکھنے کی، جیسے محمد کے حروف ابجد بنتے ہیں 92،
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 مختلف، اللہ کے 66، وہابی کے 24، ہاں کہتے ہیں 24 نمبر. ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو ہم وہابی لفظ نہیں بولتے تھے، 24 نمبر کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو بعد میں جب یہ بات آئی نا کہ جی ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنی چاہیے، تو وہاں پہ بعض لوگوں نے مدنی اعتراض کر دیا. جیسے نبی اسلام کبھی کہتے تھے نا کہ وہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو یہودیوں کی ایک قسم کی مماثلت ہو جائے گی. تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 9 کا بھی ساتھ رکھ لو. تو یہ لوگ پتہ جب ادھر ہوا نا کہ 24، تو اگر آپ کہیں گے 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں یہ تو وابی زندگی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا آپ ڈبل 12 کہہ لیا کرو تاکہ 12ویں کی نسبت. یار یہ میں آپ کو ریئل ٹائم ڈیٹا بتا رہا ہوں، ڈبل 12. الیاس قادری صاحب کبھی نہیں بولیں گے 24 گھنٹے کی زندگی، ڈبل 12. ہاں جب آپ کی پستی کا لیول یہ ہو کہ آپ ڈیجٹس کے اندر الجھے ہوئے ہوں. آپ میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں 13 نمبر جو ہے ان لکی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں جی 12 نمبر لکی ہے. ٹھیک ہے، وہ سارے ہی اللہ کے نمبر ہیں بھائی، الحمدللہ. کلمہ کفر کے بارے میں مختصر سی وضاحت کرتے ہیں جس کے بولنے سے مسلمان اسلام سے خارج ہوتا ہے. کلمات کفر وہ ہیں جن میں صراحتاً اللہ اور اس کے رسول کی توہین کسی نے کی ہو، نعوذ باللہ. ظاہر ہے یہ فیصلہ اہل علم کریں گے کہ توہین بنتی ہے نہیں، یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے. اللہ کا انکار، رسول اللہ کا انکار، قرآن کا انکار، ختم نبوت کا انکار، نماز کی فرضیت کا انکار، زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار، حج کے فرض ہونے کا انکار، قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار، اللہ کی کسی صفت کا انکار. جو بھی ضروریات دین کی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کا کوئی انکار کرتے یا اس کی توہین کرتے تو اس کے اوپر پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس نے کلمات کفر بولے ہیں. اس پہ وہ تجدید ایمان بھی کرے گا اور تجدید نکاح بھی کرے گا. اس کے لیے کوئی پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ سارے پہنچ جائیں گے اکرام مسلم کے لیے. بس 2 بندے بیٹھیں گواہ کے طور پر، میاں بیوی ایجاب و قبول کر لیں نئے حق مہر کے، بس دیٹس آل، تو وہ کافی ہوگا. تجدید ایمان تو ہم روزانہ کرتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کریں گی. اس میں تجدید ایمان ہی ہے نا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے کے ساری ایمانیات اس میں آ رہی ہیں. بریلوی علماء نے مسلم کی حدیث 2005 کی شرح میں کہا ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ سے مراد وہ گمراہ کن عقائد ہیں جو دین میں داخل کیے جائیں، نہ کہ اعمال، کیونکہ عقائد سے ہی گمراہی پھیلتی ہے. جی اعمال بھی ہیں، اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں 5 گھنٹے کی، مسئلہ 75A اور B. اس کے علاوہ بھی میرے کلپس ہیں، آپ یہی لکھ دیں بدعت، اچھی بدعت، بری بدعت، میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائے گی. اگر یہ وہ ان کا دعویٰ ہم انہی کے اصول پہ پلٹ دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ عقیدے میں بدعت ہوتی ہے اعمال میں نہیں ہوتی، تو انہیں کہیں کہ پھر آپ عید کی اذان دیا کریں. اذان دینا عقیدہ تو نہیں نا، عمل ہے نا، تو دیں. وہ کیا کہیں گے کہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. انہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے کہیں منع کیا، کہیں کہ منع تو نہیں کیا لیکن آپ کے مبارک زمانے میں نہیں دی جاتی تھی. انہیں کہ آپ کی تو ڈیفینیشن ہے جو منع نہ کیا گیا ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، تو منع تو کوئی نہیں. تو 2 اذان عید کی، اس کو وہ خود بھی بدعت کہیں گے. جی تو اعمال کی بدعت کو وہ مانتے ہیں. تبلیغی جماعت کے سروزے لگانے کو بدعت ہی کہتے تھے جب تک دعوت اسلامی نہیں بنی تھی. تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ بدعت نہیں ان چیزوں کو سمجھتے، اعمال کو بھی بدعت سمجھتے ہیں. وہ رہ گئی وہ اعمال جو دین کو سپورٹیو ہیں تو وہ بدعت نہیں ہوتے، اس کو تو ہم نے بھی کبھی بدعت نہیں کہا. اس کی اصل صحیح مسلم میں ہی ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، وہاں الفاظ ہیں سنت حسنۃ، تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے انہیں بھی ثواب ملے گا، اور ان سب کا کمبائنڈ اسے ملے گا. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پر ہوگا، اور جتنے لوگ
اس پر چلیں گے ان کا کمبائنڈ وبال بھی اس پہ ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور پوری حدیث یہ ہے کہ وہ ایک صحابی پورا بورا اٹھا کے لے آئے تھے جب نبی علیہ السلام نے غریب صحابہ کو دیکھ کر ترغیب دلائی تھی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو, اور اس کو دیکھنے کی وجہ سے باقی لوگوں کو ہمت ہوئی اور باقی لوگ بھی گھروں سے سامان لا کر مسجد نبوی کے صحن میں رکھنا شروع ہو گئے. تو آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا. اسلام میں اچھے طریقے کون سے ہیں؟ امام بخاری امام مسلم نے احادیث کو ریٹن ریکارڈ میں جمع کیا. یہ کام حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی نے تو نہیں کیا. اس وقت تک تو صرف زبانی کلامی اور دیکھ کر, ظاہر صحابہ خود سراپا سنت تھے, ضرورت بھی ایسا نہیں تھی, انہیں اللہ نے سجھایا, دین وہی تھا, کتابوں میں لے آیا یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. عربی سافٹ ویئر بنانا اچھا طریقہ ہے, قرآن حکیم کی پرنٹنگ کرنا پرنٹنگ پریس کے اوپر. آج کاتبین کو لکھنا پڑے تو آپ کو کتنا مہنگا قرآن ملے, جو آج آپ کو 100 روپے 130 40 روپے میں قرآن پاک مل جاتا ہے. اگر یہ کاتب لکھتا ہو, جنہوں نے پہلی دفعہ لکھوایا ذرا ان سے پوچھیں, 5 سے 10 لاکھ روپے کاتب لیتا ہے ایک قرآن لکھنے کا. سال ہا سال لگتے ہیں اسے. پرنٹنگ پریس جو وہ اجمیر شریف والے بزرگوں نے بنایا تھا, ہاں نہیں گوروں نے بنایا تھا. یہ بغداد شریف والوں نے جب سے کیمرہ ایجاد کیا ہے کتنی آسانی ہوئی ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے محفل نعت دیکھ سکتے ہیں. نہیں بغداد والوں نے کسی اور نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ سب وہ ہیں اسلام میں اچھے طریقے. حج پہ جانے کے لیے جہاز میں جانا, آپ کو پتا ہے 1972 میں پہلی ایئر فلائٹس حج کے لیے شروع ہوئی. اس سے پہلے لوگ پیدل جاتے تھے یا بحری جہاز میں. بحری جہاز والے بھی 2 سے 3 ہفتے میں پہنچتے تھے, پیدل والے تو 4 مہینے میں. تو جہاز کے سفر کے آغاز سے ہی حاجیوں کی تعداد 2 سے 3 سال میں ڈبل ہو گئی تھی, کیونکہ اتنی مشقت کوئی اٹھا نہیں سکتا نا کہ 4 مہینے کے لیے جائے, پھر فیملی کے ساتھ کیسے ٹریول کوئی کرے. راستے میں قافلے لٹتے تھے, چوروں کا ڈر اور باقی معاملات. آج صرف 4 گھنٹے لگتے ہیں. آپ اسلام آباد سے جہاز میں بیٹھے ایگزیکٹلی 4 گھنٹے کے اندر آپ جدہ لینڈ کر جاتے ہیں. اور جدے سے مکہ 50 منٹ کی ڈرائیو ہے. آپ پاکستان بننے سے پہلے کی کتابیں پڑھیں نا حج اور عمرے کے طریقے کی, اس میں لکھا ہوگا جدے سے مکہ 2 دن اور 1 رات کا سفر ہے. اندازہ کرو, آپ اپنے ملک کے اندر بھی 2 دن اور 1 رات کا سفر اونٹ پہ کریں نا تو لگ پتہ جائے گا. اور یہاں سے سعودیہ جانا, اسی لیے اکثر لوگ حج کر کے واپس آ جاتے تھے, مدینہ شریف نہیں جاتے تھے, کیونکہ مدینہ شریف تو بہت ہی زیادہ دور ہے. وہ تو آج بھی روڈ لائنر کے اوپر بھی 4 سے 5 گھنٹے کا سفر ہے. تو اونٹ کے اوپر کتنا ٹائم لگتا ہوگا, ہفتہ 1.5 لگ جاتا تھا. تو اس لیے لوگ بس فرض ہی پورا کیا واپس آ گئے. تو یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے کہ آپ اسلام کو سپورٹیو چیزیں, ایئر کنڈیشن, قالین, اسپیکر, جس سے یہ اپنی بدعتیں ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ تو ہے ہی نہیں اس ڈیفینیشن میں. بدعت کی ڈیفینیشن ہے من احدث فی امرنا ھذا, جس نے ہمارے دین میں جو ہم نے تعلیم کی ہے کوئی بات تعلیم کی, فہو رد و مردود ہے, چاہے وہ عقیدے میں ہو چاہے اعمال میں ہو. بدعتی علماء اور لوگوں کا موقف ہے کہ جو اعمال نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے ہم اسے دین کا حصہ سمجھ کر نہیں بلکہ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. جس ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں یا بغیر ثواب کی نیت سے دین کا حصہ ہی سمجھیں. مثلا تیجا, اچھا یہ تیجا جو ہے وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ دین کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں سال ثواب کی اصل ہے. اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں, اس سال ثواب کے 10 طریقے اس طریقے سے کریں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. کیا نبی علیہ السلام وفات تک رفع الیدین ثابت ہے؟ جی ثابت ہے. مسئلہ 70B دیکھ لیں. نبی علیہ السلام نے رفع الیدین سے ہی نماز پڑھی ہے, وفات تک کا تو معاملہ ہی نہیں, کوئی اور طریقہ ثابت ہی نہیں ہے. اور جب مولا علی علیہ السلام صحابہ کو نماز کا طریقہ رفع الیدین سے سکھائیں تو پھر کیا مولا علی سے بھی یہ پوچھو گے کہ وفات تک کیا تھا؟ تو اس کے اوپر میری ایک ویڈیو آنے والی ہے جو اکثر ان سے لائیو سیشن میں سوال کرتے ہیں, جی جوز رفع الیدین ثابت ہے کہ نہیں. میں جناب دسیا ثابت ہے کہ نہیں, اور وہ کے کچھ ثابت ہویا ہوا ہے, وہ کلپ تیار ہو گیا ہوا ہے بڑا خطرناک قسم کا, جس سے کانپیں ٹانگیں گی. اتنا خطرناک ہے
کہ ٹانگیں کانپیں گی، وہ کلپ تیار ہے انشاءاللہ. جز رفع الیدین، اس کا ہم نے عنوان رکھا ہے امام بخاری کا حنفی مقلدوں پر غصہ. تو جو امام بخاری نے بدوائیں دی ہیں نا رفع الیدین کے دشمنوں کو، وہ ساری کی ساری میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں. کلپ 12-13 منٹ کا ہے، لیکن وہ 12 گھنٹے کی ویڈیو کے اوپر غالب ہے. بس اس دن میرے پہ کیفیت طاری ہوئی بھی تھی، جس دن کبھی ہو جاتی ہے تو میں نے پھر وہ بیان کر دیا. تو وہ کلپ تیار ہے انشاءاللہ، کچھ دنوں میں مارکیٹ میں آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. اس میں نے بتایا کہ جز رفع الیدین کی پہلی حدیث ہی مولا علی سے لی ہے امام بخاری نے. اگر مولا علی نماز کا طریقہ رفع الیدین سے سکھائیں تو اب یہ سوال ختم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے مکے میں کیا تھا یا مدینے میں. یہ سوال بھی ختم کہ وفات تک کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ سوال بھی ختم کہ ابو بکر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. یہ سوال بھی ختم کہ عمر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، عثمان کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. اور جب مولا علی کر رہے ہیں تو باقی تو سارے کور ہو گئے نا. ٹھیک ہو گیا. حنفی جو تشہد میں لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھاتے ہیں، کیا حدیث ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے اس حوالے سے کہ لا الہ الا اللہ پہ اٹھانی ہے، بلکہ وہ اس طرح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ پہ اٹھانی ہے، الا اللہ پہ گرا دینی ہے. مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں عبداللہ ابن زبیر سے کہ نبی علیہ السلام جب تشہد بیٹھتے درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا یوں ہلکا بناتے یوں کر کے، اور انگلی کو اٹھا لیتے مسلسل پورے تشہد کے اندر. یوں بھی ثابت ہے اور 53 کا عدد بھی ثابت ہے. 53 کا عدد یہ ہے کہ آپ اس انگوٹھے کو اس یہ جڑ میں رکھیں. اس طرح انگلی اٹھانا بھی ثابت ہے، ایسے بھی ثابت ہے. ٹھیک ہو گیا. انگلی اٹھانے کا تشہد میں طریقہ، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں اور نماز کا پریکٹیکل بھی دیکھ لیں. ایک حدیث ڈسپلے کرائی ہے. کیا صحیح بخاری اور قرآن کی آیات ٹکرا سکتی ہیں؟ ایک مفتی کا لکھا ہے، کراچی والے مفتی کا، کہ انہوں نے کہا ہے، میرا خیال ہے انہوں نے یہ بھی بات نہیں کی ہوگی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. اس طرح نہ کسی کے اوپر الزام لگائیں اور وہ اسپیسیفک پرابلم لے کر آئیں. ہمارے نزدیک کوئی صحیح حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دی ہیں، قرآن اور سنت، اور سنت کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے. یہ زبانی کلامی کہہ دینا کہ جی حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہے، وہ حدیث اپنی سند میں ٹھیک ہی نہیں ہوتی. یا وہ حدیث صحیح ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں فرق لگا ہوگا کہ یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے. بھئی قرآن کے خلاف کیسے جائے گی کوئی حدیث؟ ایک ہی مبارک زبان سے قرآن بھی نکلا اور حدیث بھی نکلے، یہ دونوں آپس میں کیسے ٹکرا سکتی ہیں؟ تو اس کے لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو. آپ کوئی آیت یا حدیث لے کر آئیں جو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آپس میں ٹکرا رہی ہے، ہم اس کا آپٹیمل سولوشن آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی سمجھ میں فرق ہے. اس اعتبار سے جو غیر مسلم اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں قرآن بھی آپس میں ٹکراتا ہے، آپ حدیث کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ان کے جھوٹے الزام لگانے سے کیا ہم قرآن کو غلط مان لیں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے آؤ ہمارے ساتھ مقدمہ پیش کرو، ہم آپ کو علمی جواب دیں گے. انڈیا میں ایک عورت نے گستاخی کی، میں نے اس کا علمی جواب دیا 40 منٹ کے اندر، ایک اعتراض کا اس کا جواب دیا. باقی تو صرف سڑکیں بلاک کرتے ہیں نا، اور لوگوں کو ہاسپٹل پہنچنے سے روکتے ہیں، بچوں کو اسکول جانے سے روکتے ہیں. ہم علمی طریقے سے ایک بات کا جواب دیتے ہیں. اس کا بھی آپ لیں جواب. میں آپ کو مثال کے طور پر ایک آیت پیش کرتا ہوں قرآن سے. سورۃ القصص میں آیت ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب اس آیت میں واضح ہے کہ رسول اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. نبی علیہ السلام دعوت دیں گے. سورہ الشورى میں آیا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی، بے شک تم ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو. یہاں آیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي، اور وہاں آیا اِنَّكَ لَتَهْدِي. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور اسے پڑھیں لا. لا کا مطلب ہوتا ہے ضرور، بالکل اپوزٹ ہے. عربی میں اتنا فرق ہے، لا نہیں اور لا بالضرور. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. اب وہ بعض لوگوں کو وہ طرزیں لگا کے پڑھیں ان ربی لا غفور، وہ مطلب ہی الٹ جائے گا. اب یہ 2 سٹیٹمنٹ،
کہ نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور بے شک تم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو۔ یہ بظاہر دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں، لیکن یہ ٹکرا نہیں رہی ہیں۔ جب آپ اس کی تھیم پر غور کریں گے تو یہ دونوں باتیں بیک وقت درست ہیں۔ یہ اللہ نے جس ہدایت کا ذکر کیا نا کہ تم اے نبی نہیں دے سکتے، وہ پوٹینشل ہدایت ہے کہ جو شخص گمراہی کمانے پر تلا ہوا ہے نا، تم ہدایت گھول کے اسے نہیں دے سکتے۔ یعنی ابو جہل جو تلا ہوا تھا کہ اس نے بات نہیں ماننی، اے نبی تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ہدایت لینے کا طلبگار ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جو آیا کہ ضرور تم ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہو، تو اس سے مراد یہ کہ اے نبی علیہ السلام آپ ہدایت کا راستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ جو شخص چاہے گا نا کہ اس سے ہدایت حاصل کرے، اس کے لیے آپ ہدایت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اب بظاہر دونوں باتیں ٹکراتی تھی، لیکن وہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ تو یہ فوراً کہہ دینا جی وہ آیت اور حدیث ٹکرا گئی، جی حدیث اور حدیث ٹکرا گئی تھی۔ سرکار آئے نا بات کریں۔ دنیا میں کئی سٹیٹمنٹ ٹکراتی ہیں۔ مثلا میں کہوں کہ جی بینک میں بل صبح 9 سے 5 بجے تک جمع ہوتے ہیں، آپ اتوار والے دن پہنچ جائیں بل جمع کروانے، اور آپ کہیں جی علی بھائی نے جھوٹ بولا تھا، تو میں کیا کہوں گا؟ رکو ذرا، صبر کرو، میں نے تمہیں اتوار کا ذکر کیا تھا، لیکن آپ کہیں نہیں آپ نے اتوار کو تو ڈسکس بھی نہیں کیا۔ میں کہوں گا بھائی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اتوار جو ہے وہ ورکنگ ڈے نہیں ہوتا، تو جب میں یہ کہہ رہا تھا تو ادر دین اتوار، اور اگر کوئی مین برانچز ہیں تو وہ تو ہفتے کو بھی بند ہوتی ہیں۔ یہ الگ سے انڈرسٹوڈ چیزیں ہوتی ہیں، دوسری جگہ پہ موجود ہوتی ہیں۔ لہذا قرآن میں ایک جگہ ایک بات لکھی ہوئی ہے، دوسری بات دوسری جگہ، دونوں کو جوڑ کے ایک آپٹیمل سولوشن نکلتا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ بندہ اگر نمازی نہیں تو کیا اس کی باقی باتیں قبول ہوں گی؟ ایک کیڑا اتنا نیک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا تو باتاں کرتا رہتا ہے۔ کیڑیاں باتاں منو زیارت کراؤ ایسے بندے دی۔ اچھا یہ عموماً اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہمارے بعض جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، سیکولر لوگ، این جی اوز، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان کو نمازوں کے لیے نہیں پیدا کیا، خدمت خلق کے لیے پیدا کیا ہے، غریبوں کو آپ روٹی کھلائیں، ان کی مدد کریں۔ یار غریبوں کو روٹی کھلانے کا اس سے کیا تعلق ہے کہ آپ نے نماز چھوڑنی ہے؟ ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کرتا ہے، اس کا یہ مطلب کب سے ہو گیا کہ اب ماں باپ کے پورے نہیں کر رہے؟ ماں باپ کے ساتھ الگ سے حکم ہے حسن سلوک کا، بیوی بچوں کے ساتھ الگ سے حکم ہے۔ کسی کو کہ نماز پڑھے، وہ کہتے ہیں جی رزق کمانا بھی عبادت ہے۔ بھئی رزق کمانا عبادت ہے، اس سے اس بات کا کیا تعلق ہے کہ نماز نہیں پڑھنی؟ وہ تو الگ سے فرض ہے۔ نماز کے اوپر اتنی اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کہ بے نمازی پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے عملاً۔ جی سورہ الروم کی آیت نمبر ہے 31، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی جو مشرک ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتے، مسلمان نے نماز پڑھنی ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد آ سکتا تھا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے۔ یعنی اس زمانے میں تو اگر گھر میں بھی کوئی نماز پڑھتا تھا نا تو کہتے تھے یہ فارغ ہے۔ ہاں، اور جامعہ ترمذی کی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور جامعہ ترمذی میں ہی حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کو کافر تصور کیا کرتے تھے، صرف تارک الصلاح نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے۔ اندازہ کریں آپ اس لیول کے اوپر جب آپ کو چیزیں سمجھائی جائیں پھر بھی نہ سمجھ آئے۔ باقی میری ایک ویڈیو دیکھ لیں،
بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، وہ پوری ویڈیو مسئلہ 196 ہے، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا، سورہ السجدہ کی 11 آیات میں نے اس میں کور کی ہیں۔ کیا پاکستانی فوج اور حکومت پہ فرض ہے کہ کشمیر اور فلسطین اور چین کے مسلمانوں کے لیے جنگ کریں؟ اس کے اوپر میں نے ایک کمپلیٹ نیریٹو دیا ہوا ہے، آپ بیت المقدس، جہاد، فلسطین، یہ سب کچھ لکھیں، اس کے بعد یہ سارے معاملات کھل جائیں گے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ 1000 بندہ یا 2000 بندے ڈنڈے لے کے تو کشمیر فتح کرنے کے لیے نکل پڑے۔ یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے آپ کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، ایک پورا مقدمہ ہے۔ کیا غیر مسلمانوں کے کندھوں پر بھی فرشتے ہوتے ہیں؟ جی، مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ یہ کندھا مطلب یہ نہیں کہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ٹیک لگا کے تھک جاندے نے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بس ساتھ اٹیچ ہیں بس، ٹھیک ہے، اور ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس جاتے ہیں، جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ وہ کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے، جب آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ عصر والے کہتے ہیں جب گئے عصر پڑھ رہے تھے، جب آئے تو فجر پڑھ رہے تھے۔ تو یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ ہر وقت، یعنی نمازوں کے اوقات کے اندر فرشتے چینج ہوتے ہیں، تو یہ سب کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اس طریقے سے لوگ پوچھتے ہیں جی قبر میں کافروں سے بھی وہی سوال ہوں گے جو مسلمانوں سے؟ سرکار وہ ساری انسانیت سے وہی سوالات ہونے ہیں۔ اکثر لوگ قربانی کے جانور کا گوشت اچھا نکال لیتے ہیں اور باقی غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، ایسا درست ہے؟ ہم تو ان کو کہتے ہیں شیم آن یو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کبھی بھی تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ 4 پارہ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے کہ اس طریقے سے حرکت کی جائے۔ آپ ایونلی ڈسٹریبیوٹ کریں، اس کے بعد اس اعتبار سے ریشو پروپورشن بنا لیں۔ بل ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں جی، ہم تو الحمدللہ زیادہ گوشت بانٹ ہی دیتے ہیں، گھر رکھ کے کیا کرنا ہے یار۔ میرے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں، میری بیوی چیسٹ کے ہیئر کاٹنے کا بولتی ہے، تو کیا میں داڑھی کے علاوہ سارے بال ریموو کر لوں؟ عذاب ڈال لیں گے اپنی جان کو میرے بھائی، کتنی دفعہ ریموو کریں گے؟ جتنی بار کریں گے اور نکل آئیں گے، اور پھر اس کے ساتھ میڈیکل ایشوز بھی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک آپ سمجھ لیں جینیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں نا، ان کے جسم پہ بہت بال ہوتے ہیں۔ اب میرے جسم کے اوپر نہ ہونے کے برابر بال ہیں، لیکن میرے سر کے بال بہت زیادہ گھنے ہیں۔ یہ ایک ریشو پروپورشن ہے اس اعتبار سے۔ تو اب جسم کے اوپر آپ بال ریموو کریں گے، کدھر کدھر سے کریں گے؟ پہلے عورتیں کرتی تھی، اب مردوں نے بھی کرنے شروع کر دیے۔ وہ باڈی بلڈرز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر تیل لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے لیے عذاب ڈالا ہوا ہے۔ تو مہربانی کر کے انہیں اس حوالے سے تھوڑا قائل کریں کہ یہ آپ میرے لیے کیوں ایک مصیبت کھڑی کرنے جا رہے ہیں۔ باقی اس کے اوپر ہم کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگائیں گے، یہ کوئی ایسے بال نہیں ہیں جن کے ریموو کرنے کا منع کیا گیا ہو۔ ظاہر داڑھی کے بارے میں حکم ہے، باقی بالوں کے بارے میں تو وہ نہیں ہے، لیکن میڈیکلی اس طرح کی چیزیں ریموو کرنے کے جو نقصانات ہیں، اس کے لیے آپ کسی اسکن اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں، وہ جو آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرتا ہے نا، آپ وہ کر لیں۔ شرعی اعتبار سے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہوگی، لیکن اگر میڈیکلی اس کا کوئی نقصان آپ کو نہ ہوا، اگر میڈیکلی نقصان ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کو نقصان میں ڈالے ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ ہم سگریٹ کو کیوں غلط کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ سگریٹ نشہ ہے، سگریٹ نشہ ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ نشہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہ سگریٹ پی کے کسی کو نشہ چڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے کہ قرآن میں واضح فتویٰ ہے سورہ البقرہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ اور یہ صرف سگریٹ کو میں سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، جو شوگر کا مریض ہے نا اور وہ دبا کے چینی والی چیزیں استعمال کرتا ہے، وہ بھی سگریٹ پینے والے کی مترادف ہے، جب اسے یہ پتہ چل گیا کہ میرے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ اسی طریقے سے جو کولیسٹرول کا مریض ہے اور جان بوجھ کے وہ چکنائی والی چیزیں کھا رہا ہے، وہ بھی سگریٹ پینے والے کے مترادف ہے۔ لو جی،
ہوں سگریٹ پینے والے نا میڑا تے مار سکتے نہ کسی نو. اچھا میں سگریٹ پینا, تو ہی تو کڑھائیاں بڑھا بڑھا کے کھانا ہے. ہاں تو ہم نے سگریٹ والوں کو بھاگنے کا راستہ بھی دے دیا. تو اس لیے میڈیکلی جو چیز بھی آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے آپ اس کا استعمال چھوڑ دیں. کسی کے لیے چائے نقصان دہ ہو جاتی ہے, چائے وہ کم سے کم کر دیں. حلال چیز کو ہم حرام تو نہیں قرار دے سکتے نا, لیکن یہ تو کہیں گے کہ اب نمک سے بلڈ پریشر کسی کا بڑھتا ہے. وہ میری وائف کی دادی ماتی فوت ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ اماں جی نمک تھوڑا کٹ کرو. تو انہوں نے کہا میں تو نمک استعمال ہی کوئی نہیں کرتی, آپ بس یہ ہے کہ کدے انار آ جائے ادھر تھوڑا جا برور لینی ہے, ٹھیک ہے جی. اس طرح کئی چیزیں انہوں نے گنوائی. انہوں نے کہا اماں جی ہوں تسی مٹھیاں بھر بھر کے نمک پانا ہے, نمک اتنا ہی ڈالنا ہوتا ہے نا. اگر کسی کو کہا کہ آپ نے نمک کم استعمال کرنا ہے تو یہ نہیں مطلب ہوتا کہ پہلے تم ایک مٹھی ڈال رہے تھے اپنی چاٹ کی پلیٹ میں تو اب ایک چٹکی ڈال لو. نمک وہ اتنا صحیح ہوتا ہے نا, یہ وائٹ پوائزن ہے نمک بھی اور چینی بھی, ٹھیک ہے جی. اور شوگر کے مریضوں کے لیے 3 چکنائی, چینی اور چاول. لیکن چاول سے مراد ہے پلاؤ والے چاول. اگر بریانی والے چاول ہوں نقصان دہ نہیں, کیونکہ وہ ابال کے بنائے جاتے ہیں. جو ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں نا اس میں سے وہ سارا معاملہ نکل چکا ہوتا ہے. ابلے والے چاول نقصان دہ نہیں ہوتے شوگر کے مریض کے لیے. ابو داؤد کی ایک حدیث میں صحابی کے پیچھے بیٹھے تھے اور فرمایا جانتے ہو یہ سورت کہاں جاتا ہے؟ صحابی نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا. جی اس طرح کی ساری جو احادیث اور آیات ہیں ان کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, قرآن اینڈ ماڈرن سائنس. اس میں نے بتایا قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک روحانی دنیا ہے, ایک فزیکل ورلڈ ہے. فزیکل ورلڈ کا اس روحانی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایک الگ سے چیز ہے, نہ اسے فزیکلی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اس طرح کے جو معاملات ہیں کہ سورج سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو, ہم یہ آبزرو نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ اللہ کروا دے. جیسا صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بعض اوقات کھانا کھایا, ہمارے نوالے میں سے بھی تسبیحات کی آواز آتی تھی. اب آپ کہیں نہیں جی میں کوئی ڈیٹیکٹر لگا کے اسے ڈیٹیکٹ کر سکوں, تو یہ پاسبل نہیں ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے صحابہ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کئی چیزیں ان کو دکھا دی. بیسیکلی یہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہوا کرتے تھے. تو اس طرح کے جو سوالات ہیں اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. قرآن کی بہترین تفسیر بتا دیں جس کے بارے میں سارے فرقے متفق ہوں. قرآن کی بہترین تفسیر قرآن خود ہے. قرآن کی جو آیات ہیں اسی کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پہ جو دوسری آیات ہیں یہ سب سے بیسٹ تفسیر ہے. اس کے بعد صحیح الاسناد احادیث, صحیح بخاری میں ایک پورا چیپٹر ہے کتاب التفسیر جس میں قرآن پاک کی آیات کی تفسیر سے متعلق احادیث ہے. جامعہ ترمذی میں ایک چیپٹر ہے کتاب التفسیر کے حوالے سے. المستدرک للحاکم کے اندر ایک چیپٹر ہے کتاب التفسیر کے حوالے سے. یہ 3 حدیث کی کتابیں ہیں جن میں قرآن کی تفسیر سے متعلق احادیث ہیں. اور باقی اگر آپ علماء کی لکھی ہوئی تفسیر, تو اس امت میں تفسیر روایت کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں جو لکھی گئی ٹاپ آف دا لسٹ تفسیر ابن کثیر ہے, جسے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں مانتے ہیں. اس میں بھی ضعیف روایتیں ہیں لیکن اوورال ایک بڑی اچھی کوشش ہے, وہ آپ پڑھیں. اور اگر آپ نے قرآن کا پورا تانا بانا سمجھنا ہے, آج کے دور کے انسان کے جو مسائل ہیں وہ سمجھنے ہیں, تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے تفہیم القرآن, وہ آپ پڑھ لیں. باقی یوٹیوب پہ میری ویڈیو ہے قرآن کی بیسٹ تفسیر کون سی ہے, وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکم اور اس کا بیٹا مروان صحابی تھے؟ نہیں, مروان صحابہ میں تو نہیں آتا, تابعین میں شمار کیا گیا, لیکن ناسبی تھا. اس کے اوپر ایک بریلوی عالم نے اتنی موٹی کتاب مروان بن حکم پہ لکھی ہے, اجاز, مفتی اجاز صاحب نے, انہوں نے مجھے بھی گفٹ کے طور پر بھیجی تھی اور پوری اس کے اوپر تحقیق کی ہوئی ہے, وہ آپ مارکیٹ سے مل جائے گی. آپ اہل سنت کی جماعت سے آئے ہیں اور آپ کے زیادہ تر بیان حوالے بھی اہل سنت کتاب و سنت, مگر آپ کے زیادہ تر عقائد نظریات اہل حدیث والے ہیں. یہاں اہل سنت سے مراد آپ دیوبندی لے رہے ہیں یا بریلوی؟
کیونکہ بریلوی بھی اہل سنت کہتے ہیں اپنے آپ کو، دیوبندی بھی کہتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ نہیں تھا اہل حدیث بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں، کیونکہ جو دو بڑی تقسیمیں ہیں نا سنی اور شیعہ، اس میں بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اہل سنت ہیں، اور اثنا عشری ہوں، اسماعیلیہ ہوں، زیدیہ ہوں، یہ شیعہ اسکول آف تھاٹس ہیں۔ تو ہمارے عقائد اہل حدیث والے نہیں ہیں، قرآن و سنت والے ہیں، نہ سنی والے ہیں نہ شیعہ والے ہیں۔ ہم توحید وہ بیان کر رہے ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے عقائد اہل حدیث والے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ میرے خلاف سب سے زیادہ کلپ بنائے ہیں نا اگر کسی نے، تو وہ بریلوی اور اہل حدیث ہیں۔ اگر میرے عقائد ان کے والے ہوتے تو وہ تو کہتے یہ ساڈا بندہ ہے، اور کیا ثبوت دیں آپ کو؟ ہمارے معاشرے میں نظر لگنا اور کالا جادو ہونا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی ہو جاتا ہوتا ہے، اس کے اوپر میں پہلے بول چکا ہوں، آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کریں، اور اگر زیادہ مسئلہ ہو تو کسی ایسے عامل سے رابطہ کریں جو قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ حضرت حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے، لیکن اس میں آپ نے کوئی تاریخی حوالہ پیش نہیں کیا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ واقعہ کہاں ہے؟ یہ تاریخی کتابوں میں آپ حضرت حسن علیہ السلام کا چیپٹر پڑھ لیں، اس میں اسود الغابہ میں جس کی شرح الاصابہ لکھی گئی، تاریخ الخلفاء دیکھ لیں، تاریخ ابن کثیر دیکھ لیں، تو کافی زیادہ یہ پرابلم اس حوالے سے ہوئے تھے، جھگڑا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جنازہ پڑھانا تھا، لیکن مروان نے کہا میں گورنر ہوں اور یہ حکومتی عہدیدار کا کام ہے جنازہ پڑھانا، پھر یہی طے پایا کہ ٹھیک ہے تو یار پڑھا لے۔ وہی ہمارے والا عقیدہ ہے کہ نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، بلکہ ہمارا امام حسین والا عقیدہ ہے علیہ السلام۔ جناب محترم محمد علی صاحب کے 21 سالہ اسٹوڈنٹ، ایک بندے کا نام لکھا ہوا ہے، نام لیے بغیر، پاک فوج میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، دوران ڈیوٹی وزیرستان میں جام شہادت نوش فرما گئے آسمانی بجلی گرنے سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ جی میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص اور پوری امت کے لیے بالعموم رات کو سونے سے پہلے دعا کرتا ہوں۔ میری کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں نے زندہ اور مردہ دونوں مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت نہ کی ہو، یہ میری روٹین میں، اور آج درس کے اینڈ پہ بھی میں دعا کروا دوں گا انشاءاللہ۔ علماء جو قصے کہانیاں سناتے ہیں، ان کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے؟ کیا یہ پبلک کے ذہنوں میں تاثر ڈالنا چاہتے ہیں؟ جی تاثر ہی ڈالنا چاہتے ہیں نا، آپ کے ذہن کو الجھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اپنے ان بابوں کے ساتھ جوڑیں، اور قصے کہانیاں بھی صرف اپنے بابوں کی سناتے ہیں، دوسروں کے فرقوں کے بابوں کی بات کریں وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر آپ الٹے بھی لٹکیں اور آپ کہیں کہ جی قاسم نانوتوی صاحب جو دیوبند مدرسے کے بانی تھے وہ قبر سے نکل کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے، بریلوی نہیں مانیں گے اس کرامت کو، وہ کہیں گے ہمارا بابا نکلے گا تو ہم مانیں گے۔ ہاں تو یہ کرامتوں کی اور ان کی کہانیوں کی اوقات ہے۔ میرا ایک دوست ہے جو جماعت المسلمین کو فالو کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہماری جماعت مسلمانوں باقی سب شرک کرتے ہیں۔ جی مجھے پتا ہے، جماعت المسلمین کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، تکفیری ہیں وہ، ظاہر ہے والدہ کا بھی جنازہ نہیں پڑھیں گے، یہ تکفیری پارٹی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جماعت المسلمین پہ تو تکفیری پارٹی ہونے کا الزام ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ سارے ہی تکفیری ہیں۔ جی ہاں ایک چیز یاد آ گئی، ہائے 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 ہائے، سر آپ سے ایک سوال ہے کہ درباروں پر جو لنگر چل رہا ہے کیا وہ کھایا جا سکتا ہے؟ اگر اللہ کے نام کا ہو تو آپ کھا لیں، پوچھ لیں کس کے نام کا ہے۔ کتنے عرصے بعد ہمیں دیدار مرشد ہوا ہے؟ میرا خیال ہے یہ مصباحی صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ ہم تو مرشد انہی کو کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب کو مرشد کہتے ہیں، ہم مرشد کہتے ہیں مصباحی صاحب کو۔ میرا سوال ہے کہ 3 طلاق والا مسئلہ بتا دیں، حالانکہ آپ نے بتایا ہے، لیکن قرآن میں حکم دیا گیا کہ طلاق وقفے وقفے سے دو۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں آیا کہ وقفے وقفے سے طلاقیں دو، قرآن میں آیا ہے صرف ایک طلاق کا ہی ذکر ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے الطلاق مرتان، 2 ہی دفعہ طلاق دی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، تیسری بار تو عورت فارغ ہو جائے گی۔ تو الطلاق مرتان، طلاق 2 ہی دفعہ ہے مختلف اوقات میں، ورنہ طلاق 1 دفعہ ہی دینی ہوتی ہے۔ 3 مہینے کے بعد بیوی ویسے ہی نکاح سے نکل جاتی ہے، 3 مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ 3 طلاق کا کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں 3 طلاقیں دو،
ایک ہی طلاق کا ذکر ہے. باقی قرآن نے طریقہ ضرور بتایا، لیکن قرآن نے اس مسئلے کو ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے کہ اگر کوئی شخص اکٹھی 3 طلاق دے دے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے. تو وہ حکم ہمیں احادیث میں ملتا ہے. الموطا امام مالک پلانٹ ارتھ پہ پہلی حدیث کی کتاب ہے. امام بخاری کے پردادا استاد ہیں، ان کا طلاق کا چیپٹر آپ پڑھ لیں. صحابہ کرام کا اس پہ اتفاق ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی تصور ہوں گی. امام ابن ماجہ نے بھی اس پہ باب باندھا ہے. اگرچہ یہ دینا گناہ ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائیں گی تو 3 طلاقیں تو دینی چاہیے. طلاق دینی ایک چاہیے تاکہ دروازہ کھلا رہے دوبارہ رجوع کا. علی بھائی، دیوبند فرقہ کے عقائد کی تحقیق پر معلوم ہوا ہے کہ دیوبند اور بریلویوں میں نام کا ہی فرق ہے. جی شکر، الحمدللہ، شکر ہے آپ کو پتہ چل گیا ہے. 19-20 کا فرق ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک عورت سرخی پاؤڈر لگا کے بے پردہ نکلتی ہے اور ایک جو ہے وہ بغیر سرخی پاؤڈر کے بے پردہ نکلتی ہے. دونوں ہی بے پردہ ہی ہوتی ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ مومن کو نکاح فراست عطا کرتا ہے. جی کوئی حدیث نہیں ایسی، یہ کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. شرح صدر ہو سکتا ہے کسی کو کہ بات سمجھنے کی اسے زیادہ صلاحیت ہو باقی لوگوں سے. ٹھیک ہے، جو آپ کو ہمارے پلیٹ فارم سے اکثر نظر آتی ہے، یہ کام ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے تو وہ دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھ کہاں کوئی سکتا ہے یار اللہ کے بندو اس طریقے سے. میں نے اکثر کہا ہے میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، کوئی بندہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. کوئی زندہ بزرگ کوئی مردہ بزرگ، اس طرح کون پڑھ سکتا ہے؟ غلطی اور خطا میں کیا فرق ہے جب کوئی بڑی ہستی، اور یہ بس ایک بڑی ہستیوں کے احترام کے لیے کبھی خطا، کبھی اجتہادی خطا، کبھی غلطی، کبھی چونک جانا. ٹھیک ہے نا. قرآن تو بالکل واضح ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں واضح کہا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. ٹھیک ہے جی، آپ کا نہیں دل کرتا آپ نہ مانیں، ہم آپ کو زبردستی منوا سکتے ہیں. نماز میں پہلے تشہد میں دروشی پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے لیکن افضل ہے. بغیر دروشی پڑھے بھی عبدو و رسولو کے بعد آپ اٹھ سکتے ہیں. ہم تو دروشی پڑھ لیتے ہیں، پہلا حصہ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ افضل ہے، ضروری نہیں ہے. بڑے بڑے مسالک کے علماء آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، تو ان سے کوئی نہیں ملاقات کے خواہش مند. ہم نے تو کہا ملاقات کریں، بڑے ہوں، چھوٹے سے ملاقات نہیں ہوگی. بڑے میں نے آپ کو بتا بھی دیے کون ہے. بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب، جب چاہیں جس وقت چاہیں میں انشاءاللہ ملاقات کے لیے حاضر ہوں. جس جگہ، یہ نہیں میں نے کہا اکیڈمی میں، جگہ یہی ہوگی. دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں. اہل حدیث کے ساجد میر صاحب ہیں یا حافظ سعید صاحب ہیں، اور اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب ہیں. ان میں سے تو کوئی نہیں. آپ جن کو بڑا سمجھ رہے ہیں وہ تو بڑے ہے ہی نہیں ہیں. یعنی اگر ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب ہیں تو انہیں تو مفتی حنیف قریشی صاحب ناسبی سمجھتے ہیں، اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو یہ رافضی کہتے ہیں. تو یہ بڑے تو نہ ہوئے، بڑے ہوں گے جو ان کے اوپر ہو. اوپر ایک ہی ہے ان کے، مفتی منیب صاحب، جو آرمی چیف کو مل کے ٹی ایل پی کی صلح کروا رہے تھے پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ. بڑا جب ہوتا ہے بڑا نظر آتا ہے. ہاں، بڑے وہ ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ بابوں کی بجائے کتابیں پڑھیں. بابوں کو آپ نے کہاں سے پڑھنا ہے میرے بھائی؟ مطلب بابوں کے منہ کے اوپر کوئی حدیث لکھی ہوتی ہے؟ کتابیں ہی پڑھنی ہے آپ نے، کیونکہ ہر بک بابوں نے لکھی ہے. بھائی وہ بابیں تو ہے ہی نہیں ہیں، وہ تو اہل بیت کے گستاخ، نبی علیہ السلام کے گستاخ، اللہ کے گستاخ، ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. جن بابوں کو عزت دینی ہے ان کی کتابیں ہم نے یہ رکھی ہوئی ہیں. تو ہم نے اکثر جملہ بولا ہے، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو بابے کتابوں کے دشمن ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. اس کے لیے میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، مجلس 100 بھی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. اس کے سٹارٹ میں نے کلیئر کیا. علی بھائی، کیا اکثر علماء چاہے آج کے ہوں یا گزرے ہوئے ولید بن مغیرہ کا کردار ادا نہیں کر رہے؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی کیٹیگری میں نہیں ہے؟ جی ایسا ہی ہے، لیکن بعض اوقات واقعی کسی نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہوتی ہے کہ اسے تھنک آؤٹ آف باکس کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی اب مرنے سے پہلے یہ سمجھ آیا نا کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سارے مسلمان ہیں. اب ہم اگر ان سے پوچھیں کہ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب تو ان کو مسلمان نہیں مانتے تھے، آپ کیا ان سے بڑے عالم ہیں؟
تو کیا جواب وہ دیں گے؟ اس عمر میں جا کے ان کو سمجھ آئیے کہ سارے ہی مسلمان ہیں. پوری زندگی تو یہ کس طرح تقریریں کرتے رہے ہیں دیوبند کے اور اہل حدیث کے خلاف، گستاخ، نجدی، وہابی، کیا کیا نام ان کے رکھتے رہے ہیں، اور آج ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جوانی کی ایک ان کی ویڈیو ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کبھی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ حضرت علی کی توہین کی، نہ کروائی، نہ اپنے سامنے ہونے دی. اور بڑھاپے میں جا کے جب باپا جانی نے میر شام کے نام کے نعرے لگائے ہیں تو کس قدر ان کے اوپر پھر یہ برہم ہوئے ہیں. تو اللہ کرے باقیوں کو بھی بڑھاپے میں جا کے سمجھ آ جائے، ہماری تو دعا ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص حق کو جان بوجھ کر اناد کر دینا قبول کرنے سے، پھر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے. یہودی کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، لعنت پڑی ہوئی ہے. وہ کہتے تھے دیکھو ہم پورا دن نبی کی بات سنتے ہیں پھر بھی اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتے، ہم پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی. اللہ نے فرمایا یہ فخر کی بات ہے، یہ تو لعنت پڑی ہوئی ہے تمہارے اوپر کہ تم اتنے واضح دلائل دیکھ کے بھی حق قبول نہیں کر رہے ہو. اس طرح یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سیدھے اپنے بزرگوں نے دین نہیں چھڑنا، کئی لوگوں نے ویڈیوز میں کہا آپ 1000 آیات بھی پیش کر دیں، 1000 احادیث بھی پیش کر دیں، ہم نے اپنے بزرگ نہیں چھوڑنے ہیں. یہ فخر کی بات ہے. اس پہ ہم یہی کہیں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں. اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو، بابے تو ساروں کے اپنے اپنے ہیں. ایک درخواست ہے کہ اگر آپ کے لیے مناسب ہو تو قرآن کلاس کی فریکوینسی بڑھا دیں. یار یہ بڑا مشکل ہے، ایک ہفتے میں ایک کلاس مشکل سے ریکارڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ پوری کیفیت میں 1 گھنٹہ بیٹھنا ہوتا ہے، ایک ترتیب سے شروع کرنا ہوتا ہے. فریکوینسی بڑھانا مشکل ہو جائے گا. یہ سوال جواب میں تو بندہ گپ شپ بھی کرتا ہے، تھوڑا ریلیکس بھی ہوتا ہے. قرآن کلاس میں ڈیکورم میں بیٹھنا پڑتا ہے اور اس میں پوری احتیاط کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا پڑتا ہے. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آلریڈی میں 344 لیکچرز میں قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروا چکا ہوں 9 سالوں میں. اگر آپ وہ والی تفسیر بھی دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. یہ بھی انشاءاللہ اللہ کرے گا تو مکمل ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ میں کیفیت طاری کر کے بیان کرنا ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین ہمیشہ کے لیے حکم دیا. جی ہمیشہ کے لیے حکم دیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور یہ حدیث روایت کی ہے مالک بن حویرث نے، اور مالک بن حویرث نبی الاسلام کی وفات سے بمشکل 1 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، 20 دن حضور کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی. واپس جانے لگے تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جا کے اپنے گاؤں ایریا میں نماز قائم کرنا، اذان دینا، جس کو قرآن زیادہ آتا ہو، عمر میں بڑا ہو، تمہاری امامت کروائے، اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اور دیکھنا نماز اس طریقے سے پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور مالک بن حویرث ہی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور ایک روایت میں کانوں تک اٹھاتے. رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. تو جب نبی الاسلام یہ فرما رہے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور جس شخص سے یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے حضور کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو A is equal to B and B is equal to C, hence A is equal to C. بالکل کلیئر کٹ ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے. میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ہوتا ہے. جب یہ کہہ دیا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اب جن جن لوگوں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ سکھا رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل واضح. قبرستان سے گزرگاہ بنانا جائز ہے جبکہ راستہ دینا بھی صدقہ جاری. جی گزرگاہ بنا سکتے ہیں بشرطے کہ آپ قبروں کو پھلانگے نہیں، نہ قبروں کے اوپر پاؤں رکھیں، راستوں میں سے پگ ڈنڈیوں سے گزریں. کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص قبر پر بیٹھے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شخص آگ کے انگاروں پر بیٹھے اور اس کا جسم کھال اور کپڑے جل جائیں، وہ کم عذاب ہے. اس سے بڑا عذاب اس شخص کے لیے جو کسی مسلمان کی قبر کے اوپر پاؤں رکھتا ہے یا بیٹھتا ہے.
تو قبرستان سے گزرتے ہوئے خیال رکھیں کہ جہاں راستہ ہو وہاں سے گزریں، قبروں کو پھلانگ کے یا اس کے اوپر پاؤں رکھ کے نہیں گزر سکتے۔ اکثر سنتے ہیں کہ رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے اور اولاد مرد کے قسمت کی ہوتی ہے، اور سنتے ہیں کیا کہ وہ قرآن حدیث ہے یار، قسمت وہی ہے جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر کی ہے۔ سورہ شورا میں آیا اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یار نبی علیہ السلام کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے سیدہ خدیجہ کے، یا ایک ماریہ قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے، باقی ساری بیویاں بے اولاد ہیں۔ کیا ان عورتوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولادیں ہوتی؟ حالانکہ حضور کی وفات کے بعد انہوں نے اتنے سال زندگی بغیر خاوند کے گزارنی تھی۔ آپ ذرا حضرت عائشہ کی زندگی کو امیجن کریں، اکیلی عورت 47 سال تک ایک حجرے میں رہی ہے، کتنی مشکل زندگی تھی ان کی۔ اگر یہ ٹائٹل ملا ہے نا کہ امت کی ماں ہے، تو قربانی بھی دیکھیں پھر کس لیول کی ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، ایک جوان عورت بیوہ ہو جائے اور پھر 47 سال تک اس غم میں رہے، اور اس حجرے میں کہ جس کے ایڈجسٹنٹ کمرے میں اس کے خاوند جو پیغمبر بھی ہے اس کی قبر بھی ہو، اس کے باپ کی قبر بھی ہو۔ آپ اس تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایویں نہیں ٹائٹل ملا ہوا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ کیا عید والے دن گلے ملنا بدعت ہے؟ کوئی بدعت نہیں میرے بھائی، یہ سب کلچرل چیزیں ہیں۔ اس طرح کی عیدی لینا دینا، شادی کے موقع کے اوپر کسی دولہا کو آپ سلامی دے دیں، یہ ساری کلچرل چیزیں ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ اس کے اوپر کوئی بدعت کے فتوے لگتے ہیں۔ اسی مولوی کو جو بدعت کہہ رہا ہے نا، اس کے ہاتھ میں ایسے مٹھی میں پیسے رکھے نا، وہ نہیں کہے گا بدعت ہے۔ پیسے رکھو، ویڈیو بناؤ اور لوگوں نے دسو دیکھو جی اے پیسے لینا جڑا ہے۔ وہ بچارہ کوئی دولہا سیرا پہن کے آ جائے یا اس کے گلے میں ہار لٹکا دے، کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، اور نکاح خواں کو مولوی کو اسی ٹائم 5000 روپیہ دیں تو ثابت ہے۔ اندازہ کرو یار۔ مخصوص ایام کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے کیا؟ جی طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن رجوع کرنے کا حکم ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو نبی علیہ السلام نے کہا رجوع کرو۔ پھر پوچھا کہ وہ طلاق شمار ہوئی تھی؟ تو طلاق انہوں نے کہا جی شمار ہو گئی تھی، اگرچہ دینا منع ہے لیکن شمار ہو گئی۔ اور یہ حدیث مسلم کی ثبوت ہے کہ اکٹھی 3 طلاق دینا اگرچہ منع ہے لیکن شمار ہو جائیں گی۔ کیا کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے؟ شرعی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ایک کرنسی ہے۔ آج کل کرنسی اسی پہ شفٹ ہو رہی ہے۔ مسئلہ اس کے پیچھے یہ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ابھی پابندی ہے اور گورنمنٹ اسے رجسٹر نہیں کر رہی، اس کے پیچھے کوئی گارنٹی نہیں کھڑی ہوئی۔ پاکستان سے باہر اگر آپ کر رہے ہیں تو ضرور کریں، کس نے منع کیا آپ کو؟ کرنسی ہے۔ ڈالر میں لوگوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی ہے۔ 8 سے چند مہینے پہلے ڈالر جو ہے وہ 160-170 روپے کا تھا۔ اچھا یہ بھی پبلک میں مشہور ہے کہ جی بغیر محنت کے جو کمائی ہو حرام ہے، یہ آپ کو کس نے بتا دیا ہے؟ میری شادی کے وقت میرا خیال ہے بمشکل 10-15 ہزار روپے تولہ سونا تھا، آج 1,30,40 پہ پہنچا ہوا ہے۔ گھر بیٹھے ہوئے سونے کی اتنی قیمت چڑھ گئی تو میں کہوں گا وہ حرام ہو گیا؟ نہیں، یہ پتہ۔ پلاٹ آپ نے خریدا 10 لاکھ کا، پراپرٹی کی قیمت چڑھ گئی وہ 1 کروڑ کا ہو گیا، تو وہ بغیر محنت کا ہی ہوا ہے نا، حرام ہو جائے گا؟ یہ پتہ نہیں کنے ایویں عجیب و غریب بات ہے۔ آپ نے کہا 4 دن قربانی والی حدیث ضعیف ہے، اس کی نمبرنگ بتا دیں۔ اس کے اوپر میرا پورا آپ کلپ دیکھ لیں، اس کے اوپر میں نے جو دلائل بیان کیے ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ حدیث جو ہے وہ مسند احمد کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امت کا اتفاق ہے کہ قربانی 3 دن ہے۔ الموطا امام مالک میں واضح موجود ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں گولڈن چین کے ساتھ کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے۔ صرف امام شافعی کا اختلاف ہے اس معاملے میں، باقی سب کے سب 3 دن کے قائل ہیں، سنی ہو شیعہ ہو 3 دن کے قائل ہیں۔ اہل حدیث کی چونکہ ٹسل چلتی ہے حنفیوں کے ساتھ، اس لیے انہوں نے 4 دن کا، ورنہ اہل حدیث کے بھی جو بڑے علماء شیخ زبیر الزئی صاحب وہ بھی 3 دن کے قائل ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر مضمون لکھا ہے۔ اس کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، قربانی کے اوپر میری مجلس 124 تفصیلی 50 سوالات ہیں، اس کے کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔
What is your stance on Hamza Ali Basi's statement on Jesus علیہ السلام and arrival of Mahdi؟ غلط ہے میرے بھائی. حمزہ علی باسی صاحب تو خود متاثرین غامدی صاحب کی سے ہیں. ہم نے تو جاوید احمد غامدی صاحب کو اس حوالے سے جواب دیا ہوا ہے. نزول مسیح اور حیات مسیح میری ویڈیو دیکھیں, ایک ایک چیز میں نے قرآن سے ثابت کی ہے الحمدللہ. احادیث تو بعد میں بیان کی ہیں. تو موقف غلط ہے جی ان کا. اگر پاکستان کے معاشی حالات کو مد نظر رکھیں اور ڈالر خرید کر رکھنا ذخیرہ اندوزی میں آتا ہے. ذخیرہ اندوزی صرف وہ چیز ہوتی ہے جو بیسک نیڈ ہے. مثلا گندم ذخیرہ کر لینا, آلو ذخیرہ کر لینا, کھانے پینے کی چیزیں وہ جو بنیادی نیڈ کی ہیں. ڈالر آپ جتنا مرضی ذخیرہ کریں, آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ سونا ذخیرہ کریں, یہ بیسک نیڈ کی چیز نہیں ہے. ڈالر کو کھاتا تو نہیں ہے نا, یہ آپ کا بلکہ رائٹ ہے کہ آپ کریں, کیونکہ پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, آپ نے زکوٰۃ بھی دینی ہے. دیکھیں ایک بندے کے پاس بینک میں 1,00,000 روپیہ رکھا ہوا تھا. یہ دنیا کے کسی ملک میں ہوتا ہے کہ سال کے بعد اس کی قیمت 50,000 رہ جائے؟ یار کتنا بڑا ظلم ہے. پھر وہ زکوٰۃ بھی اس کی لادا اس کو نکالنی ہے اگر وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ سے زیادہ اس کی رقم کراس کی ہوئے. تو اس کے علاوہ تو چارہ ہی نہیں ہے, یا ڈالر لے کے رکھیں یا سونے کی فارم میں پیسے کو مینٹین کریں, کم از کم اس کی قیمت تو اپنی جگہ رہے, ورنہ تو یہ پیسے پڑے پڑے ہوئے ختم ہی ہو جائیں گے. یا پلاٹ لے لیں, لیکن زکوٰۃ بہرحال ہر صورت میں دینی ہوگی. کیا سفر میں جب نماز ادا کرتے ہیں تو ہر نماز کے بعد سنت اذکار کریں؟ سنت اذکار کرنا عام حالت میں بھی میرے بھائی کو فرض تو نہیں ہے, سنت اذکار ہے. آپ پاس ٹائم تھوڑا ہے تو آپ آیت الکرسی کا وظیفہ کر لیں, اور اللہ اکبر, اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, اور استغفر اللہ, اور آخری 3 سورتیں پڑھ لیں. بس یہ وظیفے کافی ہیں. باقی جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. آپ کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے ایک ہی کمنٹ کاپی پیسٹ ہوتا ہے, جس سے چینل کا کے امپریشن پر فرق پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ہی کامنٹ کرنا ہوتا ہے جس کے اندر ہر چیز کور ہو. آپ لوگوں کے شر سے بچتے ہیں نا, ہر جگہ اگر ڈفرینٹ کامنٹ کریں گے تو کوئی نہ کوئی آپ غلطی نکال لیں گے. تو اس کے لیے پھر غلطی سے بچنے کے لیے نا ایک ہی سلوگن, جس طرح آپ کو رٹایا ہوا ہے نا جناب, پیچھے سے امام دے منہ طرف خانہ کعبہ شریف, تاکہ غلطی نہ ہوئے. تو اس لیے یہ کاپی پیسٹ ایک ہی کامنٹ کیا ہوا ہے جو ہمارا سلوگن ہے. سلوگن یہ ہے کہ آپ نے فرقہ واریت سے ہٹ کے دین کی دعوت کرنی ہے اور سچ بولنا ہے, اور سچ بولنے والے کو سلام ہے ہماری طرف سے. یہ ہمارا سلوگن ہے, یہ بار بار ہم نے یہی پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر ڈیفرنٹ کامنٹس کریں گے تو اس کے لیے پھر بعض اوقات کوئی چیز اوور لک ہو جائے گی اور آپ اس کو غلطی پکڑ لیں, اے گل کی تھی اے رہ گئی وچوں. ہاں, تو بجائے اس کے کہ ہر کمنٹ کے اگینسٹ ایک ویڈیو نہیں بنا کے جواب دینا پڑے, تو بہتر یہ کہ کمنٹس ہی ایسے کرو کہ جو جنرل ہوں. ٹھیک ہے, نبی الاسلام بھی تو جامعہ دعائیں کرتے تھے نا. انس بن مالک کی حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی الاسلام اور کوئی دعا کریں نہ کریں, ایک جامعہ دعا کرتے تھے, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. سارا کچھ اس کے اندر کور ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر سارے فرقے سزا بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے تو آپ واپس, لکھا ہوا ہے, بریلوی عقائد اور طریقوں پر آ جائیں اور حنفی نماز پڑھ لیں. اچھا, اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اگر شوق ہے نا سزا بھگت کے جانے کا تو آپ بھگت کے چلے جائیں. مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے سزا بھگتنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ الفرقان میں آیا ہے کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما, اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے, بے شک جہنم کا عذاب جو ہے یہ ہمارے گلے کا پھندا ہے, یعنی ہر وقت لٹکتی ہوئی تلوار ہے. لیکن اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا وہ ہے انہا ساءت مستقرا و مقاما, جہنم تھوڑی دیر کے لیے بھی رہنے کے لیے بری جگہ ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی بری جگہ ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے 1 سیکنڈ بھی جہنم بری جگہ رہنے کے لیے. تو پھیرا لگانے کا آپ کو شوق ہے, مجھے کوئی شوق نہیں. حافظ حنفی سے اتنی دشمنی کیوں رکھتے ہیں اور بابوں کے کیوں مخالف ہیں؟ اس لیے کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے,
میرا تو کلمہ آپ کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو میرا ان سے اختلاف تو ہے، ذاتی تو کوئی اختلاف نہیں۔ فقہ حنفی سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جب آپ فقہ کی بنیاد رسول اللہ کی مخالفت پہ بنائیں گے تو ہمارا اختلاف ہوگا۔ صرف فقہ حنفی سے اختلاف نہیں ہے، فقہ شافعی میں نے کئی دفعہ ویڈیوز کے اندر اس مسئلے کا سختی سے رد کیا ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ امام شافعی کا مسئلہ باطل ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی کے 50% مسئلے خراب ہیں، تو جس فقہ میں زیادہ خرابی ہے اس کا زیادہ بیان ہوگا، جس میں تھوڑی خرابی ہے اس کا تھوڑا بیان ہوگا۔ ہماری ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ ہم امام حنیفہ کو رحمہ اللہ تو نہ کہہ رہے ہوتے۔ ہمارا اختلاف امام حنیفہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی طرف منسوب فتووں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسئلہ 197 میرا، اس کے اوپر دیکھ لیں۔ علی بھائی میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو مجھ میں غرور آ جاتا ہے، یہ لگتا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے۔ غرور آ جاتا ہے؟ نماز پڑھنے سے کیسے غرور آتا ہے؟ یہ تو فرض ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے داڑھی رکھنے سے لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، نماز میں جماعت سے پڑھوں گا لوگ نیک سمجھیں گے، تو میں اس لیے پڑھتا ہی نہیں۔ نہ میرے بھائی، جو فرض ہے وہ تو آپ نے پورا کرنا ہے، اور فرضیہ کام اس طرح کے جو ہے وہ اعلانیہ ہے، اللہ کے نبی نے اعلانیہ کیے، آپ نے بھی کرنا ہے۔ یہ جو آپ کو خیال آتا ہے نا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں نا، اور ہماری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن پھر بھی لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ کی نظر میں تو 0 سے ملٹیپلائی ہوگی کیونکہ وہ تعریف اچھی بھی لگ رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نیک بندے کے لیے دنیا میں اللہ کا انعام ہے، یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ لیکن نیت کیا ہو؟ اللہ کو خوش کرنے کی۔ کوئی تعریف کر دے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے لوگ میری تعریف آگے کرتے ہیں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں یہ خوش ہوتا ہوں کہ دعوت پہنچ گئی بس، باقی میں سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں نا۔ خالی تعریف سے کیا ہونا ہے؟ کسی عالم کی تعریف ہو تو اس کو فائدہ یہ ہے کہ اس کے چندہ بک میں ایک اور بندہ ایڈ ہو جاتا ہے۔ مجھے تو کوئی اس طرح کا نہیں لینا دینا، میں نے تو اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے، تو مجھے کسی کی تعریف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ میں نے کوئی جلسہ کرنا ہوتا ہے کہ جہاں جا کے میں ایسے ایسے ہاتھ لا کے تو جواب دے رہا ہوں، نہیں، مسکینوں والی مولا علی والی زندگی گزار رہے ہیں چٹائی پہ بیٹھ کے، الحمدللہ۔ علی بھائی بتائیں، قصیدہ غوثیہ اور بہجت الاسرار کو دیوبندی اہل حدیث بھی مانتے ہیں؟ نہیں، اہل حدیث تو شاید انکار کر دیں، دیوبندی مانتے ہیں۔ یہ انہوں نے نہیں لکھی کتابیں، ان کی طرف منسوب ہے، نہیں، یہ فراڈ ہے سارا۔ قصیدہ غوثیہ کا تو میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ آپ کو کہتے ہیں میں کرنے والا مغرور ہوتا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ اے میں نہیں دونوں نظر آئی؟ بھائی وہ یہ بات کر ہی نہیں سکتے، یہ جھوٹ کسی نے ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ اگر ان کی بزرگی بچانی ہے تو یہ کہہ دیں انہوں نے نہیں فرمایا، ورنہ میں والا فتویٰ لگائیں گے ان کے اوپر۔ علی بھائی، ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا، کیا اسلام میں لڑکی شادی کے بغیر ساری زندگی گزار سکتی ہے؟ اگر اس کو کوئی جینون ایشو ہے تو بے شک گزارے، لیکن اگر کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ نبی علیہ السلام کے طریقے سے روح گردانی ہے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب ایک صحابی نے بھی یہی بات کی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کے کوئی گھریلو پرابلم ایسے ہیں، بعض اوقات کسی کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتی، اکیلی اولاد ہوتی ہے، گھر داماد بھی نہیں مل رہا ہوتا، یا بعض اوقات کسی کا کوئی سیکچول اس طرح کا ایشو ہوتا ہے، یا ہر بندہ اپنے حالات و واقعات کو دیکھے گا۔ شادی کرنا فرض نہیں ہے جس طرح وہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے، لیکن یہ رسول اللہ کا ایک طریقہ ہے، جس کو حالات و واقعات ہوں وہ کرے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نوجوانوں کے گروہ جو استطاعت رکھتا ہے نا وہ شادی کرے۔ شادی کرنا آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تمہاری عفت اور عصمت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو شادی نہ کر سکے وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ یعنی اس میں اجازت دے دی کہ اگر نہیں رکھنی تو روزے رکھو، یہ نہ ہو کہ آپ نے شادی بھی نہیں کی ہوئی اور برے خیالات کی طرف بھی آپ جائیں، تو یہ آپ دیکھ لیں۔ علی بھائی، ہم سنتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو تعویذ کروایا گیا ہے، جادو کروایا گیا ہے۔ جی، پاکستان میں جتنے بے روزگار ہیں نا ان کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے، جتنے آرڈر آمنے انہوں نے تعویذ ہوئے نے، ٹھیک ہے۔ او تعویذ تو آپ کے ان بھائیوں کے اوپر ہوئے ہوئے ہیں جو باہر کے ملک سے آپ کو پاؤنڈ اور ڈالر بھیج رہے ہیں۔
کہ وہاں پہ وہ ڈبل روٹی سے ناشتہ کرتے ہیں اور آپ یہاں 12 بجے اٹھ کے نا مرغ چنے کھاتے ہیں جا کے بغیر کمائی کے ان کے پیسوں کے اوپر. تو تعویذ تو ان کے اوپر ہوئے ہیں کہ محنت بیچارے وہ کرتے ہیں, کھا رہے آپ کے اوپر کون سا تعویذ ہوا ہے؟ تو آٹھی سے موجہ لگی ہے نا. ٹھیک ہے, جو امام کی پیروی کے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا. اس سے مراد کیا 4 امام ہے؟ نہیں, اس سے مراد 4 امام نہیں, اس سے مراد امام سے مراد ہے خلیفہ وقت جس کی بیعت کی جاتی ہے. 4 اماموں کی تو بیعت آپ نے کی بھی کوئی نہیں ہوئی ہے. حنفیوں نے کہا امام حنیفہ کی بیعت کی ہوئی ہے. تو اس سے مراد ہے خلیفہ راشد, اس کی بیعت. تو آج کل تو خلافت نہیں ہے, لہٰذا یہ آج کے لیے obsolete ہے یہ چیز. جب خلافت ہوگی تو اس وقت خلیفہ کی بیعت کرنا ضروری ہے. شادی کے بعد بیوی اپنا رزق لے کر آتی ہے, رزق بڑھ جاتا ہے, یہ کہاں تک درست ہے؟ واللہ عالم جی. باقی وہ روایت جھوٹی ہے کہ وہ ایک غریب تھا, حضور نے کہا شادی کر اور غریب ہو گیا, کیا دوسری شادی کر اور غریب ہو گیا, تیسری شادی, چوتھی جا کے امیر ہو گیا. اور خدا تھا نہ آ جائے. ٹھیک ہے, آج کل تو ایک بیوی اور ایک بچے کا خرچہ اٹھانا مشکل ہوا ہے. اس طرح کی غیر علمی اور جذباتی باتیں کرنا, یہ آپ کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں؟ اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہوئی ہے, یہ آپ کی منہ شگافی ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اسلام نے, ہاں جی, یہ آپ کا پورا تھدا میں نے فارغ کیا ہے جی. کوئی بندہ ایسا ہے جس نے پرچی لکھ کے دی ہو, اے نہیں کہ ہون بہ کے لکھی ہوئے کوئی مولویاں لا ہلا نہ کری ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو, ایسا نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے. کہتے ہیں جی پہلے دے سوال لکھے ہوندے نے, اوے تواڈے مولوی میری ویڈیو دیکھ کے انہوں ریپروڈیوس نہیں کر سکتے اس طریقے نال, پہلے کے لکھے ہوتے ہیں. علی بھائی, کیا ہم رحیم یار خان میں ایسی اکیڈمی بنا سکتے ہیں جہاں دعوت کا کام کریں؟ جی ضرور بنائیں جناب, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن ہمارے ساتھ نہ کوئی منسوب کریں کہ برانچ ہے اس کی. ہاں, وہ آپ خود کریں دین کا کام. ہماری نہ کوئی چندہ بک ہے, نہ کوئی فرقہ ہے, نہ کوئی مسجد ہے, نہ کوئی برانچ ہے. خود کریں, آپ نے خود کام کرنا ہے. علی بھائی, میں لاہور سے آیا ہوں, آپ سے 15-20 منٹ اکیلے تو میرے بھائی بیوی کے ساتھ میں 15-20 منٹ بیٹھنا مشکل ہے. اکیلے بیٹھنا, پرچی لکھو. قبرستان میں آپ نے بتایا کہ قبر پر بیٹھنا, آگ پر بیٹھنے سے زیادہ خطرناک ہے. آج کل میں دیکھتا ہوں قبرستان مٹی ڈال کر دوبارہ قبریں بنانا شروع کرتے ہیں. پہلے والے راستوں کے علاوہ قبرستان میں راستے بن جاتے ہیں جب ہم, ہاں تو وہ غلط ہو رہا ہے نا میرے بھائی. اگر کہیں سے قبر کے آثار مٹ گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ راستہ نہیں بنانا چاہیے. میں نے تو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ کام غلط ہے. غلط ہو رہا ہے وہ آپ حکومت وقت کو بتائیں, انتظامیہ کو بتائیں, مجھے تو نہ بتائیں. میں نے تو آپ کو ان پرنسپل بتانا ہے. اگر آپ کو پتا تھا کہ یہ گزرگاہ ایسی جگہ پہ بنی ہے کہ جہاں پہ قبرستان تھا, آپ اس راستے سے نہ گزریں. آپ کو تو پتا ہے نا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے غلط کام کر دیا تو آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیں گے, نہیں, یہ کام نہ کریں. نماز قضا جو ہے اس کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ دیکھیں. نماز قضا کرنا, اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے قضائے عمری. یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں, قضائے عمری کا طریقہ. ایک تو وہ قضائے عمری انہوں نے ایک جعلی نماز 4 رکعت والی بنائی ہوئی ہے جمعۃ الوداع کے دن, کوئی ثابت نہیں. ایک یہ بنایا ہوا ہے کہ آپ نے بالغ ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک سارے سال گننے ہیں, اس کے دن گننے ہیں, پھر اس کو 5 سے ضرب دینی ہے. انہوں بیچارہ شروع ہی کر بیٹھا ہے نماز, انہوں پہلے ایڈی لمبی ضرب تقسیم دس رہے ہو کہ وہ آندہ ہو بیچارہ مرتے دم تک نمازیں ہی پڑھتا رہے. بھئی آپ نے توبہ کر لی, اسی دن آپ صحیح معنوں میں مسلمان ہوئے. اب اس کے بعد نمازیں شروع کر دیں, جو گزر چکی توبہ کافی ہے. اب ساتھ ساتھ جو نمازیں قضا ہوں وہ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. وہ جس وقت آپ کو ٹائم ملے, یعنی کوئی فجر کے وقت نہیں اٹھ سکا تو ظہر کے ساتھ پڑھ لے, ظہر کی رہ گئی عصر کے ساتھ پڑھ لے, لیکن رہے نا مجبور اگر رہ گئی. پرانی جو ہوئی وہ معاف, لیکن ساتھ ساتھ جو ہوں گی وہ آپ نے کرنی ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے, جیسے اسے یاد آ جائے وہ والی نماز پڑھ لے, اس کے لیے وہی نماز کا وقت ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ میری ویڈیو دیکھ لیں قضائے عمری کا طریقہ. دربار پر جا سکتے ہیں, جب انہیں کہو کہ اللہ کے نام کا دو تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دادا کا سالانہ ہوتا ہے, وہ بھی تو ان کے نام کا ہے.
یہ تو بڑی چھوٹی بات کی ہے. آپ قربانی کا بکرا لے کے آئے نا, وہ کہتے ہیں نہیں اس بکرے کو آپ یہ تو نہیں کہتے اللہ کا بکرا ہے, آپ یہ کہتے ہیں یہ فلاں کا بکرا ہے, تو اس پہ بھی تو غیر اللہ کا نام بولا جا رہا ہے. یہ وہی ہے تراوی وی الفاظ سیم کر کے آپ چیزیں ثابت کر رہے ہیں. قرآن میں ہے جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے, اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ ذبح کر رہے ہیں نا اس وقت تکبیر کس کے نام کی پڑھ رہے ہیں؟ اس جانور کی جان لیتے وقت تو وہ تو ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں نا. صحیح مسلم میں یہ آئی ہے تکبیر, سنی شیعہ دونوں یہی پڑھتے ہیں. یا دوسری چیز, یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ تو اللہ کو. مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. نماز تو اللہ کی ہوتی ہے, شرک کہاں سے ہو گیا؟ ریاکاری. جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا شرک کیا. تو قربانی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے, ایک نیکی ہے نا. صدقہ تو کوئی بھی نیکی وہ صدقہ ہے. تو جو بھی غیر اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جا رہا اسے خوش کرنے کے لیے. کوئی بندہ ماں باپ کے صالح ثواب کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے, وہ ماں باپ کو خوش نہیں کر رہا ہوتا, وہ اللہ کو خوش کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے بدلے میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے یا میرے ماں باپ کے درجات بلند کر دے. اس حوالے سے اگر آپ نے 11ویں کرنی ہے نا کہ اے اللہ یہ میں نے تیرے نام کا بکرا دیا, اس کی وجہ سے عبد القادر جیلانی کے گناہ معاف کر دے, مہربانی کر کے اس کو معاف کر دے, تو میں بھی 11ویں دینے سے تیار ہوں. کرو نا, ہمت ہے. تسی یہ کہندے ہو مجھاں دودھ نہیں دین گیاں, اور تواڈے کسی بابے دی مجھ اتنا دودھ نہیں دیندی جتنی آسٹریلین گائے دودھ دیتی ہیں. اینج کمپیوٹر جو نکلی ہیں نا وہ گاواں, ایک سائز کی گائیں بکریاں اتنی اتنی خوبصورت, وہ کس دربار پہ جاتی ہیں؟ ہاں, سارے بابے رل کے نا ان کے دودھ خوش کر کے بتاؤ پھر منیں گے. اور آپ اور آپ کے ماننے والے تو ان سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. تو اسی کے خوش کرنا ہے, تو اسی آپ خوش ہو گئے ہو. تو اسی بس کہہ سکتے ہو آیا جے گھوری. ہاں, کوئی نہیں آندا, کدھر نہیں آندا. یہ ساری کہانیاں نے. نعرے دیکھیں اس طرح کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں جناب, پاگل بنایا ہوا ہے عوام کو, بت بنایا ہوا ہے جناب. جناب ہم جا کے جناب فلاں جگہ پہ جھنڈا لہرا دیں گے, اے کر دیں گے, او کر دیں گے. اللہ ہدایت دے جی.